السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری جماعت کی جو ہماری اردو کتاب ہے، اس میں ہم نے ایک آج نظم لی ہوئی ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے۔ تو اس میں ہمیں شاعر کیا بتانا چاہتا ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے آگے بھائی۔ وہ اس میں مقصد کیا ہے اس نظم کا، ہم شروع کرتے ہیں۔ جو عمر کو مفت گنوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا، کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، تو کب تک دیر لگائے گا، یہ وقت بھی آخر جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیوں ڈرتا ہے۔ شاعر جو ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عمر دی ہے اس کو آپ اسی طرح سے ضائع مت کرو۔ اگر آپ اس کو ضائع کر دو گے تو آپ آخر پر پچھتاؤ گے، اور بیکار بیٹھے بیٹھے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ محنت کرو، محنت کا پھل خدا تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گا۔ جو آپ کو ضرورت ہوگا زندگی میں، آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہے تو آپ کو وہ چیز ضرور مل جائے گی۔ اور دیر، ہر اچھے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو موقع پا کر کھوئے گا وہ اشکوں سے منہ دھوئے گا، جو سوئے گا وہ روئے گا اور کاٹے گا جو بوئے گا، تو غافل کب تک سوئے گا، جو ہونا ہے وہ ہوئے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جو موقع خدا تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ اس کو ہمیں کھونا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اس کو کھو دیں گے تو کل ہم اس پر پچھتاوا ہوگا، ہم اس کے لیے آنسو بہانا جو ہوگا وہ ایک بیکار ہوگا، اور اس پر پچھتاوا جو ہوگا ہمارا بالکل بیکار ہوگا۔ جو سوئے گا وہ روئے گا اور کاٹے گا جو ہوگا۔ اگر جو انسان سست رہے گا اپنی زندگی میں پوری طرح سے، وہ بیکار رہے گا، محنت نہیں کرے گا، تو وہ پوری طرح سے کیا رہے گا وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں جو وہ ناکام رہے گا۔ اگر اپنی زندگی میں جو انسان جو محنت کرتا ہے، جو فصل انسان بوتا ہے زمین کے اندر، وہی اس کو پھر بعد میں اس کا پھل ملتا ہے۔ اس کے اوپر وہ محنت کرتا ہے تو اس کو اچھا پھل وہ مل جاتا ہے۔ اور انسان کو غافل جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، جو ہے یہ محنت کے لیے ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے محنت کرتے رہنا چاہیے، اور غافل بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر جو ہے اسی اوپر بتا رہا ہے ہمیں، یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے، پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے، جو ہمت کی جو لانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ شاعر آخر بند میں کہہ رہا ہے کہ بھائی دنیا جو ہے یہ فنا کا مقام ہے۔ یہاں سے پہلے، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، جتنی بھی نسلیں آئیں، سب اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو ایک مقصد بنا کر جینا چاہیے کہ ہمیں زندگی میں کون کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جن میں ہمیں لوگوں کو فائدہ ہو، آنے والی نسلوں کو جس سے فائدہ ہو، ایسے کام ہمیں کر کے یہاں سے کرنا چاہیے، جو ایک مثال بن کر اس دنیا پر رہیں۔ اور یہ جان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی جو دی بخشی ہے، یہ بھی ایک دن اس کی امانت ہے، وہ چلی جائے گی۔ تو اس بات پر ہمیں حیرانی بالکل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو انسان کو دل میں اچھائی کے لیے خیال آئے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے وہ اچھی چیزیں، تو اس کو وہ چیزیں کرنی چاہیے، وہ ضرور کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمت انسان کی جو ہے وہ اس کے اندر ایک تیزی ہونی چاہیے، اور ہمت کے ساتھ جو ہے انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمت انسان کے اندر نہیں ہوگی تو انسان جو ہے ہم بالکل ناکام رہیں گے زندگی کے اندر۔ ہمیں جو ہے اپنے دل کے اندر ایک ہمت پیدا کرنی چاہیے، اور پتھر بھی پھر پانی ہے۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے جی اگر انسان ہمت جو ہے تو انسان پتھر کو بھی پگھلا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔
ہمیں ہمت کرنی چاہیے، ہمیں زندگی کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، ایک محنت مشقت کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر، تو خدا تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ ضرور دیں گے۔ تو یہ تو نظم جو ہے محمد فاروق دیوانہ نے لکھی ہوئی ہے، تو اس کے جو کویشچنز ہیں، سوالات جو ہیں، ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ باقی بس